شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور میرے اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ چینل کی ہاف انکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اور ان کی آل اور ان کے صحابہ کے نام کی مستحق لوگوں کو دیتی ہوں جن کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور کمنٹ کر کے۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ان مستحق لوگوں کی مدد ہو سکے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی آل اور ان کے صحابہ سے ہماری محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہیں ہوگی، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو مغربی تہذیب سے میرے تمام مسلمان بہن بھائی بچیں اور جتنا ہو سکتا ہے اسلام کو اپنائیں۔ یہ میرا اچھا میسج اپنے لسنرز کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ کراچی گلشن اقبال سے شیئر کی گئی ہے اور میرے لسنر کا نام مختار ہے۔ مختار کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خوفناک کہانی شیئر کروں گا کراچی گلشن اقبال 13 ڈی کی۔ وہاں کا ایک علاقہ ہے جہاں پر کافی نئے گھر بھی ہیں اور پرانے گھر بھی ہیں۔ وہاں پر بہت سے گھر اتنے پرانے اور خوفناک ہیں اور ان کی کہانیاں اتنی خوفناک ہیں کہ اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ کراچی کو ویسے بھی ایک منی کنٹری کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا ہے اور جتنا بڑا ہے اپنے اندر اتنی ہی پراسراریت بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح کا ایک گھر ہے گلشن اقبال کا اور اس کی یہ خوفناک کہانی ہے۔ مختار کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایک جاننے والے تھے اور انہوں نے ایک گھر گلشن اقبال میں خرید لیا۔ وہ اس قسم کے لوگ تھے کہ وہ جنات پہ تو یقین رکھتے تھے لیکن کسی عالم کو بلا کر پہلے چیک کروائیں ایسی باتیں وہ نہیں مانتے تھے۔ اس گھر کے متعلق بہت سے لوگ بتا چکے تھے کہ یہ ایک پرسرار اور عصیب زدہ گھر ہے، یہاں تک کہ اس گھر کے متعلق ایک قصہ پہلے بھی بتا چکے تھے وہ کہ یہاں پر ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس گھر میں جو مخلوق ہے وہ عاشق ہو جاتی ہے گھر کے کسی بھی فرد پہ، اور اب سے پہلے اس گھر میں جو لوگ تھے ان کے بچے کے اوپر وہ مخلوق عاشق تھی برے طریقے سے اور وہ اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار گئی۔ اس بچے کے متعلق بھی یہ کہانی تھی کہ وہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، انہوں نے بھی یہ گھر خریدا ہوا تھا اور اچانک دیکھتے دیکھتے بچے کے رائٹ گال کے اوپر وہ کہتے ہیں مختار بھائی کہ ایک ایسا نشان چھوٹا سا نمودار ہوا جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ نشان اس قدر بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ اب ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ جب بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے دیکھ کر کہا اس بچے کے چہرے کے اوپر کوئی الرجی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو نشان ہے یہ نمودار ہوا ہے جو کہ کافی کالا سیاہ اور بڑا تھا، اس کو آپریشن کے ساتھ ریموو کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس نشان کو آپریشن کے ساتھ ریموو کر دیا لیکن بچے کی جو کنڈیشن تھی اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ اس کے اوپر کچھ سائے اور عصیب کا شکر ہے۔ نشان ریموو ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا اور دوبارہ بچے کے فیس کے اوپر وہ نشان نمودار ہوا، اور اب کی بار جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی کھال کے اندر تک نشان جا چکا ہے، اب اس کا اگر آپریشن کریں گے تو بچے کا فیس خراب ہو جائے گا، اب یہ ریموو نہیں ہو سکتا۔ اس کالے بدنما نشان نے بچے کا پورا چہرہ اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر اس بچے کو کسی اللہ والے کے پاس لے جایا گیا۔ جب ان کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کے اوپر ایک چڑیل عاشق ہے جو کہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی، اور اسی طرح ہوا اور کچھ دنوں میں ہی بچے کا پورا فیس اس نشان کی لپیٹ میں آ گیا، پورا فیس کور ہو گیا اور سارا فیس کالے رنگ کا ہو گیا۔ وہ بڑا پیارا بچہ تھا اور پھر اس کی اسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس گھر کے متعلق اب یہ چیز مشہور ہو چکی تھی کہ یہ گھر عصیب زدہ ہے۔ محلے والے بھی اس گھر کے متعلق عجیب و غریب باتیں بتا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اتنا پیارا بیٹا اس دنیا سے گیا اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس منحوس گھر میں آئے، تو آپ بہتر ہے کہ اس گھر کو نہ خریدیں۔
لیکن وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کو تھوڑی قیمت پہ یہ گھر ملا جو کہ کافی خوبصورت تھا۔ انہوں نے جب وہ گھر لے لیا تو وہ 2 میاں بیوی تھے، ان کے بچے تھے ساتھ۔ تو پہلی رات جب وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، مکمل طور پر گھر انہوں نے رینوویٹ کر لیا، تو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں اوپر چھت پر سو رہا تھا، چھت والے کمرے میں، تو میں ٹیرس کی جو ونڈو تھی ٹیرس کی طرف تھی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت کھڑی ہے جس کے بال پورے بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ عورت مجھے دیکھ رہی ہے، اور میرا جو پوری باڈی ہے وہ پیرالائز ہو گئی ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن اپنی پوری باڈی کو ہلا نہیں سکتا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت میرے سامنے ونڈو کے اندر سے اندر آ گئی، اور وہ ونڈو کے آر پار ہو گئی۔ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں لیکن کہہ کچھ نہیں پا رہا۔ میرا دماغ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اٹھوں اور چیخوں اور اپنے گھر والوں کو بلاؤں، لیکن میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ میں اوپر سو گیا سامان شفٹ کرنے کے بعد، اور میری آنکھ لگ گئی۔ ان کے مطابق جب وہ مختار بھائی کہتے ہیں کہ میرا دوست بتاتا ہے کہ وہ بالکل مخلوقہ میرے پاس آ گئی، تو وہ میرے سینے کے اوپر چڑھی اور اس نے میرے بال زور زور سے کھینچے، یہاں تک کہ یہ پورا کام 1 گھنٹہ رہا، اور وہ مجھے خوفناک چہرے سے ڈراتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ میری چیسٹ کے اوپر تھی وہ، اور میرا سانس بند تھا، وہ ہٹی، اور مجھے لگا کہ شاید اب میں اس دنیا میں ہوں، اور وہ میرے سامنے دوبارہ اسی ونڈو سے باہر کی طرف چلی گئی۔ انتہائی بھیانک عورت، اگر اس کا میں حلیہ آپ کو بتاؤں تو آپ خوف زدہ ہو جائیں۔ وہ میرا دوست کہتا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا وہ کتنی وحشتناک تھی۔ جب وہ میرے اوپر سے اتری اور میری سانس میں سانس آئی، پھر بھی مرد تھے اور مرد بہت بہادر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ وہ مختار بھائی کہتے ہیں کہ میرا دوست کہتا ہے کہ میں اٹھ کے نیچے چلا گیا۔ میری حالت چونکہ بہت زیادہ خراب تھی، اور میری بیوی کے پوچھنے پہ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ جو اوپر والا روم ہے اس کو بند کر دو۔ انہوں نے اوپر والے روم کو بند کر دیا اور کہا کہ جو بیڈ وغیرہ ادھر لگے ہیں لگے رہنے دو، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ اب یہ تھا کہ اس روم کے ساتھ بھی ایک روم تھا، اور وہ روم وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز کے لیے روم منتخب کیا تھا، اور اوپر نماز پڑھتے تھے۔ اس روم کا دروازہ بھی باہر ٹیرس کی طرف کھلتا تھا، اور ان کی مسز اکثر ادھر کی صفائی کرواتی تھیں۔ ان کی مسز کہتی ہیں کہ وہ ٹیرس کی صفائی کروا رہی تھیں کام والی سے، تو ان کی کام والی نے اور انہوں نے دونوں نے دیکھا کہ روم کی جو کہ ونڈو کھلی ہوئی تھی، جو کہ دوسرا روم بند تھا، ونڈو اس لیے کھول دی گئی تھی کہ اندر سے ہوا کا سلسلہ جاری رہے اور جو سامان پڑا ہے وہ خراب نہ ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک عورت اندر ٹہل رہی ہے۔ عورت اتنی خوفناک ہے جس کو ان کی بیوی اور وہ نوکرانی دیکھ کر ڈر گئی، اور وہ لوگ خوف زدہ ہو گئی اور نیچے گئی، اور انہوں نے اپنے خامن کو یہ بات بتائی۔ ان کے خامن نے اس چیز سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور کہا تمہارا وہم ہے، شاید وہ انسان اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جو کہ اس کو بڑے تھوڑے پیسوں پہ ملا تھا۔ اب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ایک دفعہ تو یہ گھر مشہور ہو چکا ہے، اب دوسری دفعہ اگر وہ اس گھر کو چھوڑیں گے اور وہ گھر سیل آؤٹ نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم بالکل غلط بات کر رہے ہو، میں نے اوپر عورت کو دیکھا، میں نے نہیں بلکہ میری کام والی نے بھی دیکھا، 2 آنکھوں نے اس چیز کو دیکھا، اور 2 لوگ اس کے گواہ ہیں، 2 کی گواہی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت کمرے میں اس طرح ٹہل رہی تھی جیسے وہ اس کا کمرہ ہو۔ عورت کا قد کافی لمبا تھا اور وہ بلیک برقعے میں تھی، اور اس نے اپنے خامن سے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ہم اس گھر میں بالکل نہیں رہیں گے، ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا اور ہم ادھر سے چلے جائیں گے، کیونکہ اس گھر کے متعلق ہم نے بہت سی باتیں سنی ہیں، اب میں اس میں اور رہنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ خیر انہوں نے وہ اس گھر کو چھوڑ دیا، اور دوبارہ وہ مختار بھائی کہتے ہیں کراچی گلشن اقبال کا وہ گھر آج تک ویران اور پرسرار پڑا ہے۔ وہ گھر وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور اب اس کی عمارت وہ اتنی بسیدہ ہو چکی ہے کہ آلموسٹ اس کی دیواریں گر رہی ہیں۔ یہ جو واقعہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میرے لسنرز کے ساتھ، یہ وہ کہتے ہیں کہ 2002 کی بات ہے، اور اس سے پہلے کا وہ گھر بنا ہوا تھا۔ ایسے گھر جلدی گر جاتے ہیں، اس لیے وہ مخلوقات گرا دیتی ہیں کہ اس میں کوئی آ کر آباد نہ ہو سکے۔ میرے پاس کراچی کی بے انتہا سٹوریز ہیں، جو کہ اکثر لوگ ایک ہی بات کی کمپلین کرتے ہیں کہ کراچی کے مختلف گھروں میں یا تو جنات اور زیادہ تر عورتوں کا جنیوں کا بسیرا ہے، اور وہ نظر آتی ہیں باقاعدہ طور پر۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے
کہ جو کراچی شہر ہے وہ جو اب آباد ہو رہا ہے وہ بالکل ویرانوں میں آباد ہو رہا ہے. وہ پہلے جو ویرانے تھے دور دور تک، وہاں پر اب سوسائٹیز بن گئی ہیں، ٹاؤنز بن گئے ہیں، تو اس لیے وہاں پر یہ چیزیں ہیں اور ہم ان کی جگہ پر جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں نظر آتی ہیں. بہت سے ایسے گھر ہیں جو کہ ویران پڑے ہیں جن کی کہانی ابھی بھی میرے پاس ہے. تو بہت شکریہ مختار بھائی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی فریال نے میرے ساتھ اسلام آباد سے شیئر کی. فریال کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ خوفناک واقعات شیئر کروں گی جو کہ میرے اور میری ڈیڈی کے ساتھ پیش آئے. فریال کہتی ہیں کہ میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے ڈیڈی مجھے لے کر جاتے تھے یونیورسٹی اور واپس بھی لے کر آتے تھے. ایک دن دوپہر کے ٹائم ہم لوگوں کی یونیورسٹی میں پارٹی تھی اور گرمیوں کے موسم تھے، مئی کا مہینہ تھا اور میرے ڈیڈی باہر کھڑے میرا ویٹ کر رہے تھے موٹر سائیکل پہ. جیسے میں یونیورسٹی سے باہر نکلی تو ان کی طبیعت مجھے آلریڈی خراب لگ رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جب تمہارا میں ویٹ کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا جسے میرے ارد گرد کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ میرے کندھوں پہ بوجھ ڈال رہی ہے. میں نے اپنے موٹر سائیکل کو بہت بھاری محسوس کیا اور جب پیچھے سے دیکھا تو میرے موٹر سائیکل کے اوپر ایک ایسی چیز تھی جو کہ اس کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی اور اس نے لپسٹک بھی لگائی تھی اور اس نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا. وہ مخلوق انسان نہیں تھی، ایک بھاری چیز تھی. میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں اس لیے تمہیں بار بار کال کر رہا تھا. شکر ہے کہ تم جلدی آ گئی. فریال کہتے ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹی بیٹھے موٹر سائیکل پہ اور میرے بابا جب موٹر سائیکل چلانے لگے، اب میں نے اپنے پیچھے سے دیکھا تو مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ ہمارے پیچھے ایک ایسی مخلوق جس کا ذکر میرے بابا نے مجھے بتایا، ان کے ڈیڈی نے، اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہی ہے موٹر سائیکل پہ. اس کا قد 7 سے 8 فٹ کے درمیان ہے. وہ پاؤں سے ننگی، سر پہ سرخ رنگ کا چھوٹا سا دوپٹہ، داڑھی اور سرخ لپسٹک تھی. یہاں تک کہ اس کا اثر اتنا شدید تھا وہ مجھ سے دور تھی اور میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور بابا کو اس بات کے متعلق نہیں بتایا. اگر میں بتاتی تو شاید وہ گر جاتے موٹر سائیکل سے. اور وہ کہتے ہیں کہ فریال کہتی ہیں میں نے اس دن ہمت کی، حصار کیا اپنے اوپر، اپنے بابا کے اوپر حصار کیا. آیت الکرسی کا چاروں کل کا مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ان دشمنوں کے خاطر جو کہ نہ دکھنے والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے حصار کیا اپنے اوپر. اب جیسی میں حصار کرنے لگی، آیت الکرسی پڑھنے لگی، تو وہ مخلوق جو بڑی تیز رفتار سے بھاگ رہی تھی اس کی رفتار کم ہو گئی، اتنی کم ہو گئی کہ وہ رک گئی اور میرے سامنے سے غائب ہو گئی. فریال کہتی ہیں ہم بڑے حیران تھے دونوں، میرے ڈیڈی بھی اور میں بھی. اور ہم جب گھر پہنچے، ہم نے جب ان سے اپنے سارے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا تو اس دن ایک غلطی ہوئی تھی. غلطی یہ ہوئی تھی کہ میری یونیورسٹی کے 2 گیٹ ہیں اور جس گیٹ کی طرف اس دن میں نے اپنے ڈیڈی کو بلایا تھا اس گیٹ کے متعلق بہت سی ہانٹڈ باتیں ہیں اور وہ اکثر بہت ویران رہتا ہے. وہ کہتی ہیں ادھر بہت کم لڑکیاں آتی ہیں، وہ اتنی بڑی یونیورسٹی کے ہوتے ہوئے بھی اس میں کوئی چہل قدمی نہیں ہے اس جگہ پر. اس قدر درخت ہیں، جگہ بالکل صاف ستھری ہے. اس گیٹ کے اوپر ایک گارڈ بیٹھا ہوتا. اس دن میرے بابا کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے وہ بھی نہیں تھا اور وہ اکیلے تھے اس جگہ پر، کیونکہ میں نے اپنے بابا کو بلایا تھا اس جگہ پر، کیونکہ جس جگہ پہ میری پارٹی ہو رہی تھی اس روم سے یہ والا گیٹ مجھے قریب تھا. وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا نیم میں مینشن نہیں کر سکتی اور یہ ان کی کہانی تھی فریال کی جو کہ انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی. بہت شکریہ فریال اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی جنید نے شیئر کی اور جنید کہتے ہیں کہ کراچی کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور اس قصبے کے متعلق ایک بات مشہور ہے، ایک متھ مشہور ہے. وہاں پر ڈھیر سارے مٹی کے گھروں کی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں اور ادھر ایک متھ یہ ہے کہ ایک چڑیل آیا کرتی ہے اور وہ چڑیل رات کو گلی میں گھوما کرتی ہے. مٹی کے ان گھروں میں رہنے والے لوگ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں. ان کے مطابق ادھر ایک عورت تھی جو کہ رات کے ٹائم کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے قریب آنے لگی تو پیچھے سے ان کو ایک آواز آئی اور انہوں نے پیچھے سے دیکھا تو ایک اتنی بھیانک عورت تھی جو کہ ان کی طرف بڑی تیزی سے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ ان کے قریب جو بھی گھر تھا وہ اس گھر کے اندر گئیں اور گریں اور بے ہوش ہو گئیں.
ان کو بہت شدید بخار ہو گیا، اور جب ان کے گھر والے آئے ان کو لے کر گئے تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں نے بڑی بھیانک عورت کو دیکھا ہے۔ یہ مت اس پرانے گاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جنید کہتے ہیں میرے ایک دوست کا اس گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ اس کی جو نوکری جو جاب ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ پورے کراچی اور قریب کے جو قصبے ہیں ان میں انٹرنیٹ کی سہولت دے رہا تھا، اور اس کی جاب بھی یہی تھی۔ تو اس کو اس کی کمپنی کی طرف سے اسی گاؤں میں اس کے جانے کا اتفاق ہوا۔ جب وہ اس گاؤں میں گیا اور اس کو رات ادھر ہی آئی، اس کے 2 دوست اور بھی تھے، انہوں نے کافی گھروں کے کنیکشن کرنے تھے اور ادھر انٹرنیٹ کے کنیکشن لگانے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کنیکشن لگائے اس جگہ پہ تو ان کو رات ادھر ہی آ گئی، اور اس گاؤں کے لوگوں نے ان کا بڑے اچھے سے استقبال کیا، ان کو ویلکم کیا اور ان کو ایک روم دیا۔ کہتے ہیں بڑے خوبصورت ادھر گھر بنے ہوئے تھے، ان کے دوست تھے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اس کمرے میں کھانا وغیرہ کھا کر رات کا ٹائم تھا ادھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے پائلوں کی آواز آئی۔ مٹی کے ان گھروں کے اندر ونڈو بھی بنی ہوئی تھی جو کہ بند تھی، سردیوں کے موسم تھے اور شدید سردی تھی۔ وہ کہتے ہیں پائل کی آواز اب ہمیں تنگ کری تھی، یہاں تک کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم اس کو دیکھیں، لیکن میرے دوست نے کہا کہ بالکل ونڈو نہیں کھولنی، کیونکہ اس گاؤں کے متعلق ایک مت ہے کہ یہاں پر ایک چڑیل آیا کرتی ہے اور شاید ہمیں کوئی ڈرا رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جنید کہتے ہیں میرے اس دوست نے کہا کہ نہیں ہم تو ضرور دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہے۔ لاکھ منع کرنے پہ اس لڑکے نے جب ونڈو کھولی تو اس کے آنکھوں کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی سرخ لباس میں، اور وہ عورت ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ونڈو کو بند کیا، اور میرے دوست جس نے ونڈو کھولی اس کو شدید بخار ہو گیا، ابھی اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جن کے گھر میں وہ رکے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے غلطی کیا، آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ کافی لوگ کمپلین کر چکے ہیں کہ جو اسے دیکھتا ہے اسے شدید فیور ہو جاتا ہے۔ جنید کہتے ہیں میرے دوست کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ 2 دن اس کا بخار ہی نہیں اترا، اور آج تک اس گاؤں میں وہ چیز آتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ 2021 کی بات ہے، 2021 میں بھی وہ گاؤں ابھی موجود ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولتیں دی جا رہی ہیں، لیکن وہاں پر ابھی بھی وہ پرسرار جگہوں پر وہ آفتیں چوڑیلیں جو کہ رات کے ٹائم گھومتی پھرتی ہیں اور گاؤں والوں کو ستاتی ہیں، تنگ کرتی ہیں۔ تو جنید کہتے ہیں کہ کراچی بھی اس کے گرد و نواح کے جو قصبے ہیں گاؤں ہیں وہ بھی بہت ہانٹیڈ ہے۔ کراچی جنید کہتے ہیں کہ خود بھی ایک پرسراریت رکھتا ہے، کیونکہ سارا غیر آبادی پر بنا دیا گیا ہے، قبرستان کے اوپر بنا دیا گیا، مختلف جگہوں پر بنا دیا گیا جو کہ بہت شہر سے باہر ہیں، کیونکہ اب وہ سارے کراچی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، علاقے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، دور دور تک سوسائٹیز بن گئی ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ کا جو کام شروع ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ شروع تو ہوا ہے لیکن وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خراب ثابت ہو رہا ہے۔ بہت سے اپارٹمنٹس ایسے ہیں کراچی کے جو کہ ویران پڑے ہیں، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جنیوں کا چڑیلوں کا بسیرا ہے، وہ انسانوں کو اس حد تک تنگ کرتی ہیں کہ وہ لوگوں کو وہاں پر نہیں رہنے دیتی اور لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں کہ میں آپ کے سارے کمنٹس پڑھتا ہوں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے ہوتے ہیں۔ لیکن بس اب کیا کہہ سکتے ہیں، لوگ کس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی واقعات تو ضرور پیش آئے ہوتے ہیں۔ کراچی کیا پوری دنیا پرسراریت سے بھری ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں یہ واقعات لوگوں کے ساتھ پیش ضرور آتے ہیں، جو مانتے ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو نہیں مانتے ان کے ساتھ بھی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، اور کل آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کروں گی جو کہ میرے ساتھ میرے لسنر نے شیئر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی ملیر کے ایک گھر کی سٹوری ہے۔ ایک کپل تھا جو کہ ایک گھر میں شفٹ ہوا، اور اس لڑکی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، انتہائی خوفناک واقعہ، وہ کل میں اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آپ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اسکرین کے اوپر میرا ای میل آئی ڈی مینشن ہے، آپ سب لوگ ادھر سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا کرے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔